میں جاتا دل دکھی میرا پر دکھی سارا جگ. تو پورا معاشرہ اس وقت اس اذیت سے، اس کڑن سے گزر رہا ہے کہ بیٹیاں جوان ہیں اور رشتے نہیں مل رہے، اور پھر اگر رشتے مل رہے ہیں تو بیٹے والوں کے نخرے ہی بڑے عجیب ہیں، اور پھر جس طرح وہ بیٹیوں کو، غریبوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، تو یہ ایک الگ درد کی اور دکھ کی کہانی ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، دعا کیجئے، کاروبار نہیں ہے، معاشی بحران ہے، مالی پریشانیاں ہیں، بچے کے امتحان سر پہ ہیں، بہت سارے مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں، لوگ حوصلے سے مصائب کا مقابلہ کرتے ہیں، کاٹتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے تو بات کرتے ہی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں اور میرا دل بھی قابو میں نہیں رہتا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کرو، بیٹی سسرال میں دکھی ہے، اللہ سکھ دے دے. تو میں دعا بھی کرتا ہوں، لیکن میں تنہائی میں جا کے روتا ہوں کہ اس درد کا مداوع کیا ہے، اس دکھ کا علاج کیا ہے. اور معاشرہ تیزی سے اس تکلیف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور طلاق کی شرح بھی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس ایک دن ایک صاحب آئے، ساتھ ان کی بیوی تھی، اور میں انہیں جانتا ہوں، عزت دار لوگ تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے اپنے عزیز تھے، بیٹیاں اس شخص کی زیادہ ہیں، اپنے عزیزوں میں شادی کر دی. تو اس وقت انہوں نے طے کر لیا کہ کوئی بات نہیں، ہم جہیز نہیں لیتے. لیکن وہ باپ بلک بلک کے مجھے کہہ رہا تھا کہ کتنے دنوں سے میری بیٹی گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر واپس نہ آنا جب تک تیرا جہیز پورا نہیں ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کتنا صفاق معاشرہ ہو گیا ہے اور کتنے کٹھن حالات ہو گئے ہیں. تو جب معاشرہ اس کیفیت میں چلے جائے تو پھر انارکی پھیلتی ہے اور معاشرے پھر قائم نہیں رہتے. تو کتنی باپ کی دہلیز پر بوڑھی ہونے والی بیٹیاں، ان کی سسکیاں، ان کی آہیں اور ان کی چیخیں اس معاشرے کو بے چین کی ہوئی ہیں. تو امیر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غریبوں کے دکھ بانٹ لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فکو رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانا یہ بڑی نیکی ہے. تو اس وقت غریب کی بیٹیوں کا رشتہ کوئی قبول نہیں کرتا. اگر کوئی نوجوان اور اگر کوئی سرمایہ دار غریبوں کی بیٹیاں قبول کر لے تو یہ اس کی مہربانی ہوگی، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم ان بیٹیوں کی شادیوں کا اہتمام کیا جائے. لیکن یہ مہربانی کی جائے کہ غریبوں کی بچیوں کو نمائش گاہ میں نہ کھڑا کیا جائے اور ان کی غربت کا تماشا نہ بنایا جائے. رات کی تنہائی میں ان کے ماں باپ کی خدمت کی جائے تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اٹھا سکے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. جس شخص نے تنہائی میں خیرات کی کہ دائیں ہاتھ نے جو خرچ کیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. تو یہ جو اجتماعی شادیوں کا ماحول ہے، تو اگر اس کو ہم اس میں تبدیل کر لیں کہ غریبوں کی عزت نفس مجروح نہ ہونے پائے، تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کے اندر ایسے لوگ نکلیں جو معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں. اور علماء کو منبر و محراب سے زوردار آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ جو رسم پیدا ہو گئی ہے جہیز کی، اور اس کے بغیر بیٹیاں گھر سے رخصت نہیں ہو سکتی ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کے خلاف عملی جہاد کیا جائے. اور اس کے لیے امیر لوگ نمونہ بنیں. غریب لوگ تو نمونہ بن نہیں سکتے، مشکل ہے ان کے لیے، لیکن امیر لوگ اگر نمونہ بنے تو وہ بن سکتے ہیں اور معاشرے کے اس ناسور کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور غریبوں کی بیٹیاں عزت سے اپنے پیا گھر سدھار سکتی ہیں اور ان کو جو ہے ان کے ماں باپ کو تسکین کی اور چین کی نیند آ سکتی ہے. یہ بھنگ گھوٹنے والا، یہ جاہل، گالیاں بکنے والا، بکواس کرنے والا، جھوٹا، مکار، سارے کپڑے اتار کے پھینکنے والا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 نمبر پیر ہے. یہ 2 نمبر نہیں ہے. 2 نمبر وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر سے ملتا جلتا ہو. نقل وہی ہوتی ہے جو اصل سے جڑتی ہو. 2 نمبر وہ ہیں جو جبہ و دستار میں ہیں، جن کی شکل بھی علماء والی اور
جو پیروں کی شکل اور صورت اور بولی سب کچھ وہ ہے، لیکن اندر سے پکے دنیا پرست ہیں، وہ 2 نمبر ہیں۔ آپ نے ان 420 نمبر کو یا 10 نمبر کو 2 نمبر سمجھ لیا، ان گھوٹے والوں کو وہ 2 نمبر نہیں ہے، ان کی تو شکل ہی نہیں ملتی، ان سے تو کیسے نقل ہوئی اصل کی، وہ 420 نمبر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اچھی طرح پہچان رکھیے گا، اور لازمی نہیں ہے کہ ان کا مقصد صرف دنیا کی دولت ہی ہو، بعض کا شہرت، پروٹوکول، تکریم، عزت حاصل کرنا، اور بس یہی چیزیں ان کا مقصود ہوتی ہیں۔ اس سے آگے ایک اور درجہ آتا ہے، وہ درجہ آتا ہے کہ جو 2 نمبر اس طرح کا تو نہیں ہوتا اچھا ہے، نیک بھی ہوتا ہے، مخلص بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے، یعنی وہ اپنے طور پہ صحیح ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لاہور جا رہا ہوں، میری گاڑی کا رخ ادھر ہی ہے، لیکن وہ لاہور نہیں جا رہا، وہ اور سمجھ جا رہا ہے۔ وہ جو 2 نمبر ہے وہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ان کے لیے خیر خواہ ہوں اور میں ان کے لیے بہتری کی نوید ہوں، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہونے کی وجہ سے وہ ہوتا غلط راستے، اس کو اگرچہ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں روز اللہ سے مانگنے کی تلقین کی گئی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ لوگ کسی خواب سے نہیں آئے، کسی کرامت سے نہیں آئے، آپ رسول اللہ کے دین کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ اگرچہ ہم اس پیغام حق کو لے کر کے نکلے تھے، نہ نذرانوں والی طریقت، نہ خوابوں والی طریقت، وہ کیا کسی نے کہا تھا، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب می گوئم، میں نہ رات ہوں نہ رات کی بات کرتا ہوں کہ میں خوابوں کی کہانی سناؤں، من غلام آفتابم ہما سے آفتاب گوئم، میں آفتاب کا غلام ہوں، جو کہتا ہوں سورج کو دیکھ کے کہتا ہوں۔ ہمارے سامنے سورج محمد عربی کا وجود ہے، میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا، ہمارے دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم شعوری طور پہ مصطفی لکھتے ہیں، یہ اتفاقیہ لفظ نہیں ہے کہ ہم اپنے نام کے ساتھ مصطفی ڈال لیا، یہ شعوری ہمارا کام ہے، ہم پہ آپ کو مصطفی لکھتے ہیں، میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا، اس لیے میں مصطفی ہونے پہ فخر ہے۔ میں تو دوستوں کو کہتا ہوں قیامت کے دن اگر ہمیں پکار مصطفی کے نام سے پڑ گئی تو کافی ہوگا، اگر آواز آئی فلاں مصطفی آگے آ جائے، فلاں مصطفی ادھر آ جائے، فلاں نامہ مال تلوانے کے لیے آ جائے، اگر ہمارے نام کے ساتھ مصطفی سے پکار پڑ گئی تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی رضا ثاقب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت ہوا ہو تو پھر ہی وہ مصطفی ہوتا، آپ سارے مصطفی ہیں۔ اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھو، یہ اعزاز رکھو اپنے نام کا، یہ فخر ہے آپ کا اعزاز ہے، آپ کی تکریم ہے کہ آپ مصطفی ہیں، حضور کے نام سے جڑ جاؤ، یہ نام آرام جاں ہے، قرار قلب ہے، تسکین باطن ہے، اور یہ وہ فقر ہے جو فقر محمدی ہے۔ اس فقر پر انشاءاللہ ہم آخری سانس تک پیرا دیتے رہیں گے، چراغ روشن رکھیں گے، تیز آندیاں بھی ہوں گی، نام محمد کا چراغاں ہوتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ 1 ربیع الاول سے لے کر کے 12 ربیع الاول تک حسن محمد کے زمزمے بھی ہوں گے، قصیدے بھی ہوں گے۔ کسی شخص نے کہا کہ میں یہاں پنڈی بائی پاس پہ جانا ہے، تو میں نے کہا کہ یہاں مرکز سے باہر نکلو تو سیدھے ہاتھ ہو جانا، وہاں آگے مین روڈ آ جائے گا تو اس سے دائیں ہو جانا، کچھ فاصلہ کاٹو گے تو آگے بائی پاس ہوگا۔ تو یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلانا، اس کی رہنمائی کرنا۔ تو ہدایت کا ایک معنی یہ ہے رہنمائی، لیکن وضو کر کے قبلہ رو کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے جب کوئی کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا مفہوم ارات الطریق نہیں ہوگا، چونکہ وہ راہ دیکھ چکا ہے تو تبھی یہاں تک پہنچا ہے۔ اب اس کا دوسرا معنی ہوگا ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچنا۔ اور وہ کیسے ہے کہ کسی نے کہا کہ میں نے بائی پاس پہ جانا ہے اور آگے میں نے شہر کی طرف جانا ہے، تو میں نے اس کو کہا یہاں سے نکلو، دائیں ہو جاؤ، پھر جو ہے وہ پھر دائیں ہو جانا، پھر بائیں جانب کی ڈائریکشن لینا، پھر آگے چلے جانا تو شہر آ جائے گا۔ تو اس کو تھوڑا سا فرق لگ گیا تو وہ شہر جانے کی بجائے وہ گجرانوالہ کینٹ پہنچ جائے گا۔ ارات الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے، اور اگر کوئی راستے میں بھٹکانے والا کھڑا بھی ہو، ٹریفک پولیس کا وارڈن راستے میں کھڑا ہو اور اس نے وردی وہی پہنی ہوئی ہو، تو وہ کہے کہ نہیں تم ادھر جاؤ، تو گو میں نے راستہ دکھا دیا، لیکن وہ شخص اس شخص سے دھوکہ کھا جائے گا کہ یار یہ ٹریفک پولیس کی وردی میں ہے تو یہ تو غلط نہیں بتا رہا،
تو وہ اس کو کسی اور سمت گھما کے پہنچا دے گا۔ اب راستہ اگر صرف دکھلانا ہی منزل تک پہنچنے کی ضمانت ہوتا تو لوگ راستے سے بھٹکتے نہ، کیونکہ راستے میں ایک جعلی وردی پہنے کھڑا ہے جو لوگوں کے راستے خراب کرتا ہے، اور اس نے اللہ کی حضور، اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، مالک تیری طرف جو سیدھی راہ جاتی ہے میں اس راستے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، دائیں بائیں بھٹکا دوں گا۔ تو اراد الطریق میں بھٹکنے کے امکان موجود ہے۔ اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، آپ نے کہا کہ میں نے شہر جانا ہے، مجھے راستہ بتاؤ، میں نے آپ کا بازو پکڑا، آپ کو ساتھ لیا اور شہر پہنچا کر کہا کہ یہ تمہاری منزل ہے، تو اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مقصود تک، منزل تک، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں بندہ اللہ سے منزل تک پہنچنے کا مطالبہ کرتا ہے، راستہ دیکھ چکا ہے لیکن پھر بھی کہتا ہے مالک میں چلوں گا تو شیطان راستے میں کھڑا ہے، میری راہ مار دے گا، تو کرم کر، دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل تک پہنچا۔ اور جب وہ دستے کرم اور رحمت بھرا ہاتھ دیتا ہے تو پھر منزل تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج خود کوئی جتنا مرضی سفر کرے منزل نصیب نہیں ہو سکتی جب تک اس کی کرم نوازی نہ ہو۔ بہلول دانا دریائے دجلہ کے کنارے پہ گھوم رہا تھا کہ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو میرے تک پہنچایا جائے، تو اوپر والوں نے کمان نیچے پھینکی اور نیچے والے خدام نے اس کو پکڑ کے اس کمند میں بٹھایا اور ان اوپر والوں نے اوپر کھینچ لیا، تو 2 لمحوں کے بعد محل کی چھت پر بادشاہ کے سامنے تھا۔ تو بہلول کو ہارون الرشید نے پوچھا بہلول بتاؤ خدا تک کیسے پہنچے؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا۔ کہا بات سمجھ نہیں آئی، کہا میں خود آنا چاہتا تو کئی واسطوں سے گزر کے دیوان خانے میں پہنچتا، پھر درخواست جمع کرواتا اور پھر آپ تک کئی واسطوں سے وہ درخواست پہنچتی، پھر آپ وقت دیتے، جو وقت آپ نے دیا ہوتا، ہو سکتا آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جائیں اور کسی ملک کا کوئی سفیر آ جائے اسی تاریخ کو، تو میری ملاقات منسوخ ہو جاتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، ملاقات ہوتی نہ ہوتی، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا کہ اراد الطریق نہیں، راستہ تو دیکھا ہوا ہے، سجھائی دے رہا ہے، لیکن کہیں شیطان راستے میں ہماری راہ نہ مار دے، ہم خود تھک کے نہ بیٹھ جائیں اور راستے کی پیچیدگیاں ہمیں کہیں کسی اور سمت نہ لے جائیں، تو مالک کرم فرما، دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ تو جب یوں سوال کیا تو جواب کیا آیا صراط الذین انعمت علیہم، تو یہ سائل کے سوال کے اندر ہی جواب ہے، فوراً اس کے لبوں پہ یہ سوال جاری کر دیا گیا جس میں جواب ہے مالک ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اس طبقے پر اللہ تعالیٰ کا انعام اور اس کی کرم نوازیاں نازل ہوئی۔ تو کہا اگر تم میرے تک پہنچنا چاہتے ہو تو انبیاء کے راستے پہ چلو، صدیقین کی راہوں پہ چلو، صالحین اور شہداء کے راستے پہ چلو، تمہیں منزل نصیب ہو۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو میرے تک پہنچے ہوئے ہیں، اور جب تم ان تک پہنچ جاؤ گے جو خدا رسیدہ ہیں تو تم بھی منزل تک پہنچ جاؤ۔ ایک بدماش نے کہا تھا، یہ ان کا مفکر ہی ہے، اس نے کہا تھا مسلمانوں سے 4 چیزیں مٹا دو تو مسلمانوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ 4 چیزیں جب تک ان کے اندر ہیں یہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ وہ 4 چیزیں کون سی؟ اس نے کہا ایک قرآن، دوسرا حج، تیسرا جہاد، اور چوتھا حضور علیہ السلام سے عشق۔ یہ 4 چیزیں اگر مسلمانوں سے ختم کر دی جائیں تو ان کا وجود توڑ کے رکھ دیا جائے گا۔ یہ بکھر بھی جاتے ہیں، یہ 4 چیزیں ان کو پھر کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید غیر متبدل ایک پیغام حق ہے اور اس کی زیر زبر بھی نہیں بدل سکتی۔ یہاں چچینیا میں اور ان ریاستوں کے اندر جب قرآن مجید چھین لیا گیا اور مدارس بند کر دیے گئے، مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا، اور جو سبزی بھی بیچتے تھے وہ سبزی بھی دیتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی سکھاتے تھے۔ گھر کے اندر ماں جو ہے وہ کپڑے بھی سیتی تھی اور 7 بچے کو بیٹھ کے قرآن مجید حفظ بھی کرواتی تھی۔ تو قرآن مجید ختم نہیں ہونے والا، اور اللہ نے آج بھی، یہ امت کے عروج کا زمانہ نہیں ہے، یہ امت کے زوال کا زمانہ ہے۔ ہر گلی میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں حافظ قرآن ہے۔ یہ امت کے زوال کے زمانے کی کہانی ہے،
اور جب امت عروج پہ ہوگی پھر کیا عالم ہوتا ہوگا۔ قرآن اس امت کی زندگی ہے، اس امت کی حیات ہے۔ لادینی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ قرآن کو ان سے چھین لیا جائے۔ میں کہتا ہوں تم میں جرأت ہے تو قرآن کے چیلنج کو قبول کر۔ قرآن نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ قرآن کی مثل ایک ہی سورت لا کے دکھاؤ۔ کھربوں ڈالر تم نے خرچ کیے نا، تم نے جگہ جگہ غدار خریدے ہوئے اور ان غداروں کو تم کروڑوں پیسے دیتے ہو، تو تم اتنے پیسے کیوں لگاتے ہو؟ پیدائشی عیسائی اور یہودی عرب ہیں، عربیون نسل ہیں، مختلف بلاد عرب ہیں، ان کو جمع کرو اور وہ بڑے بڑے شاعر و ادیب بھی ہیں، ان کو بلاؤ جائے، ان کو کہو کہ یہ 3 آیتوں کی ایک صورت لکھ لی، ہم تمہیں اتنے کروڑ ڈالر دیں گے، لیکن تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ قرآن کی مثل نہیں لا سکے، اور قرآن کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہیں لا سکے تو کبھی بھی نہیں لا سکو۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، اور یہ کسی بند کمرے میں نہیں دیا، یہ کھلی کتاب میں چیلنج آج بھی موجود ہے۔ جو وکیل بحث نہ کر سکے وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ پر پنچایت میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جھوٹا پڑ رہا ہو وہ آگے سے گالیاں دینا شروع کر، لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو ناروے میں واقعہ ہوا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے میں ہمت ہوتی، تمہارے میں دم ہوتا تو قرآن کی مثل لاؤ نا، 3 آیتیں لاؤ۔ لیکن یہ آگ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ آگ لگانے کا مطلب کہ تم اپنی شکست تسلیم کر رہے ہو کہ ہم اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے گندگی اور غلاظت پہ اتر آئے ہو اور قرآن مجید کے نسخے کو آگ لگانا جانتے ہو۔ اور میاں تم کسی نسخے کو تو آگ لگا لو گے، لیکن جو روحوں پہ لکھا ہوا ہے اس کو آگ کیسے لگاؤ گے؟ اور علماء نے کہا ہے کہ جب قرآن مجید کو کوئی آگ لگائے یا اس کو پھینک دے تو وہ لفظ پھینکتا ہے، نور اڑ جاتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، یہ شکست خوردہ ذہن کی علامت ہے کہ یہ جو کچھ کیا گیا ہے یہ بالکل نکھٹو قسم کے، یہ ہارے ہوئے شکست خوردہ لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کتاب کو آگ لگا رہے ہیں۔ میاں یہ کیا بات ہوئی؟ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں ایسا ہوا ہے؟ کوئی بھی دانشور ایسا کرتا ہے؟ تمہارے میں دم ہے، جرأت ہے تو اس کتاب کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اور تم نہیں کر سکتے اور کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ قرآن کا چیلنج 14 صدیوں سے موجود ہے۔ بڑے بڑے اہل سخن اس زمانے میں تھے جن کے سخن کا طوطی بولتا تھا، اور جو قادر الکلام شاعر اور ادیب اور فلسفی جو ہے وہ فصحا کہلاتے تھے، لیکن قرآن کا مثل وہ بھی نہیں لا سکے۔ تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تو قرآن کل بھی چمکتا تھا، قرآن آج بھی چمکتا ہے، اور قرآن کے اجالے اور قرآن کی روشنیاں باقی رہیں گی۔ تو صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس کتاب سے ہمیں زندگی ملے گی، کتاب سے کبھی بھی دور نہ ہونا۔ چاہے 2 رکوع روزانہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لو، تمہارا کوئی دن قرآن کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ قرآن دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں پڑھو، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ کتاب زندہ ہے، بلکہ اقبال نے تو کیا خوب بات کہی کہ فاش بوئیں مانچ در دل مزمرست، ای کتاب نیس چیزیں دیگرست۔ اقبال کہتا ہے میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے سینے میں چھپا ہے۔ یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ یہ اللہ کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اللہ کے دستے قدرت میں ہے۔ اس کتاب سے جڑ جاؤ۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں میں بچپن سے قرآن مجید پڑھنے کی عادت رکھتا تھا، آواز بھی بہت اچھی تھی، اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کبھی بھی ترک نہیں کی تھی۔ ہماری صبح کا آغاز ہی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا تھا، لیکن آخری عمر جب ہوئی تو گلا خراب ہو گیا، تو قرآن مجید پڑھتے تو تھے لیکن اس طرح لے سے پڑھنا مشکل ہو گیا۔ تو جس طرح لوگ حال پوچھتے ہیں جناب کیا حال ہے، تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں درد ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے، لیکن اقبال سے کوئی جا کے پوچھتا کہ حضرت کیا حال ہے، تو اقبال کہتے کہ لطف قرآن سحر باقی نہ مان، باقی سارے مسئلے ٹھیک چل رہے ہیں، جو سحری کے وقت قرآن پڑھنے کا مزہ آیا کرتا تھا وہ مزہ مجھ سے چھن گیا ہے، اس لیے کہ میرا گلا خراب ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو سحری کے وہ لطف اور وہ مزے اور وہ سرور نصیب کیے ہیں، کبھی ان سے محروم نہ ہونا، اپنی صبح کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنا۔ اور اقبال نے اپنے ایک دوست کو لکھا، کتنی خوبصورت بات لکھی، کہا قرآن مجید کا مفہوم اور ترجمہ نہیں بھی آتا پھر بھی قرآن مجید پڑھتے رہنا، خالی ناظرہ قرآن مجید پڑھنے سے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن حضور کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوا تھا۔ یہ سندیسہ ہے ہمارے خالق کا ہمارے نام، تو ہم اس کو سمجھیں کہ اس میں ہمارے نام پیغام کیا ہے، ہمارے نام میسج کیا ہے۔ اس کتاب اللہ پہ عمل کرنا
یہ ممکن تبھی ہوگا اگر ہم اس کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے. یہ کتاب ہمارے نام پیغام کیا دیتی ہے, کہاں سے روکا ہے, کہاں سے اس کتاب نے ہمیں جو ہے وہ منع کیا اور کن امور کے بجا لانے کی تلقین کی ہے. اس کتاب کے تقاضوں کو سمجھنے کے بعد